ویلکم بیک ناظرین. یقیناً آپ نے صدر مملکت صاحب کا کہہ کا بریک میں انجوائے کیا ہوگا اور وزیر اعظم نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ترس آ گیا تھا میں بیمار شخصیت. اب چلیں سب کا بھلا ہو گیا اس میں, لیکن جس کمپنی کو اس حکومت نے اتنی تیزی سے پیسے دیے, کیونکہ باقی ساری چیزیں تو سپریم کورٹ میں طے ہو گئی تھی, جے آئی ٹی بھی آ گئی تھی اور فیصلے میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوئے تھے کہ جے آئی ٹی نے جو کام کیے, ہماری اپنی جے آئی ٹی نے اسی کی بیسس پہ اسی کا فورنزک آڈٹ کر کے انہوں نے اپنے ایسٹیمیٹس بنائے. تو ہم نے اتنی جلدی ان کو پیسے دیے, اور کس کمپنی کو پیسے دیے. یا کو ناظرین جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے آرگنائزیشن براڈ شیٹ ایل ایل سی کے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ $200 کی کمپنی رجسٹر ہوئی ہے. اور اس $200 عدیل صاحب دوسرا یہ بعد میں آئے گا ڈاکومنٹ, پہلے والا ڈاکومنٹ دکھائیں آرٹیکل آف ایسوسیشن والا. آرٹیکل آف ایسوسیشن آرگنائزیشن میں $200 کا یہ کمپنی, یہ ای سی سی کی اور عدیل راجہ صاحب میرا خیال آگے پیچھے آپ نے, جب تک آپ ڈاکومنٹ نہیں دکھائیں گے میں آگے جا نہیں سکتا عدیل راجہ صاحب, تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ $200 بالکل یہ والا ڈاکومنٹ. اب اس کے اگلے صفحے پہ آ جائے آرٹیکل. ناظرین جب 2000 میں یہ کمپنی بنتی ہے تو یہ $200 کی, اس کے آکسفورڈ انٹرنیشنل اور برک شاید $200 کی یہ کمپنی ہے. اور کاوے مساوی صاحب یہ کمپنی کتنے کی لیتے ہیں؟ $100 کی. یہ ڈاکومنٹ بھی عدیل راجہ صاحب ذرا دکھا دیں پلیز. $100 کی جب یہ کمپنی لیتے ہیں کاوے مساوی, اگلے ڈاکومنٹ پہ آ جائیں. کاوے مساوی صاحب جو کمپنی لیتے ہیں $100 کی, پلیز اگلے ڈاکومنٹ پہ آ جائیں تاکہ ہم وہ دکھا سکیں. اب آپ لیٹر پہ آ گئے پلیز. بالکل یہ آ گیا جناب. کاوے مساوی کنٹریبیوٹیڈ کیش اونلی آف £100 اونلی اینڈ ہولڈز اے پرسنٹیج شیئر آف 100. اور یہ کب انہوں نے کام ہوا؟ یہ ڈیٹ آ رہی ہے 29 سپٹمبر 2017, لیکن اس کی پروسیڈنگز ناظرین شروع ہو گئی تھی 27 نومبر 2009 کو, جب یہ لیکویڈیشن میں جاری تھی. اور کاوے مساوی صاحب میں ٹوٹل خرچہ آیا $300. اور اس $300 کے پیچھے اس حکومت کو اتنی جلدی تھی کہ نومبر میں ای سی سی میں باقاعدہ نیب ایک سمری بھیجتی ہے, اور جب ای سی سی کے پاس سمری آتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف آربیٹریشن لنڈن میں ہمارے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے اور اس مقدمے میں ہمیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے, تو کائنڈلی اس کی اپروول دے دیں. اور نیب کی سمری آتی ہے, ای سی سی اس کو اپروو کرتا ہے, اور پھر یہ کابینہ کے پاس جاتی ہے اور وہ کابینہ اس کو اپروو کر دیتی ہے. اور اپیل کا فیصلہ ناظرین آنا تھا اس کے تقریباً دسمبر میں یہ فیصلہ آنا تھا, تو تقریباً 1.25 مہینے پہلے یہ ساری اپروولز کر دی گئیں. تو منسٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا اور ہمارے خلاف جائے گا, اور ریکوری آپ نے کی نہیں جو کہ آرٹیکلز میں تھا, نہ آربیٹریشن میں چلیں وہ تو نون لیگ کا قصور ہو گیا, انہوں نے نہیں اٹھایا. اپیل پروسیس تو آپ کی حکومت میں چلا 2018 سے 2020, آپ نے بھی نہیں کہا کہ جی ریکور ہوئے نہیں ایسٹ تو ہم کیوں پیسے دیں. یہ کابینہ میں بات ہوئی تھی اس حوالے سے؟ ٹیکنیکلی تو جو آپ بات کر رہے ہیں, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ پلیج ہو جائیں یا ان کو اٹیچ کر دیا جائے. اور بہت سارے نیشنل ایسٹس ہیں, اس پہ لین مارک ہو سکتا ہے, آپ کو انٹرنیشنل لا پتہ ہے. سو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہائیسٹ پاسبل فورم ہے کیبنٹ کا پاکستان کی گورنمنٹ کا, وہاں پہ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا تھا کہ ایسٹ ریکور نہیں ہوئے, تو ای سی سی سے یہ جو سمری آئی ہے, نیب نے جو سمری بھیجی ہے, تو ہم اس کو کیوں اپروو کریں؟ اگر آپ کی آسانی کے لیے ناظرین آپ کو جو براڈ شیٹ کا ایگریمنٹ ہے اس کا ایگریمنٹ کا آرٹیکل 4.1 اگر عدیل راج صاحب سکرین پہ چلا دیں یا پڑھ لیں منسٹر صاحب, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور اس میں بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جب تک NAB and broadsheet agree that any assets recovered as a result of the effort, any assets recovered, اور 4.2 میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب of the said amount thus recovered, اماؤنٹ اور ایسٹ ریکور ہونے کے بعد اور چیئرمین نیب اپروول کرے گا اور پھر پیسے دیں گے نا. تو ایسٹ ریکور کر لیے تھے, کابینہ میں کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ ایسٹ ریکور ہو گئے جو ہم یہ پیسے دے رہے ہیں؟ میں صرف وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سوال کا. اچھا, جو مجھے یاد ہے اس میں جو بریف دیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہمارے نیشنل ایسٹس جو ہیں, کیونکہ یہ وہ پیمنٹس ہیں جو ڈیلیڈ پیمنٹس ہیں, اور یہ ڈیلیڈ پیمنٹس مشرف رجیم سے ڈیلے چلتی چلی جا رہی ہیں, اور اس دور میں جب یہ آیا ہے تو ہمارے ایسٹس کہیں چلے نہ جائیں, پلیج نہ ہو جائیں یا اٹیچ نہ ہو جائے, جیسے کورٹ میں ہوتا ہے کھڑکی جس کو آپ کہتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا. بالکل. ناصر حسین شاہ صاحب, آج جو ٹی او آرز بنے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو منسٹریل کمیٹی ہے جس نے بیٹھ کے خود یہ ہریڈلی اپروول دی, جس نے خود یہ ایگریمنٹ نہیں پڑھا, جس نے خود یہ سوال نہیں کیا کہ جناب ایسٹ ریکور ہو گئے نہیں ہوئے, اور اس کے بعد پیمنٹ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے,
وہ کیا اس پہ حل نکال سکتی ہے، یا اس پہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کا بننا چاہیے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، لیکن میں آپ کو عرض کروں ارشد شریف صاحب، یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ تو حصہ لینے کی تھی نا. یہ جتنی پیمنٹ کی گئی اس نے بتایا نہیں، وہ مصوی یا جو بھی آتا ہے مختلف باتیں بتاتا ہے کہ موجودہ حکومت کے لوگ آئے اور وہ شیئرنگ مانگ رہے تھے کہ 50% مانگ رہے تھے کہ جی آپ کو تو اتنی بڑی رقم ہم دلوا رہے ہیں اور اس میں سے ہمیں آدھا دیں، اتنا دیں. تو یہ تو ساری پھر یہی لگتا ہے کہ یہ آپس میں جو ہم ویسے بھی ہر جگہ سے آتا ہے کہ جی یہ نیازی اور نئے گٹھ جوڑ ہے یا اور بھی بہت سارے اس میں شامل ہیں. تو یہ تو سب انہوں نے بڑی آسانی سے یہ ساری وہ چیزیں دیکھیں، آپ کی سمجھ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے اتنے بہت سارے ارسطو، سقراط اور جو بہت کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور کہتے ہیں کہ جی ساری چیزوں کا ہمیں ادراک ہے، ہم بڑے ٹرینڈ ہیں، ہم نے بڑی تیاری کی ہے اتنے سالوں سے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا مختلف جو بھی. لیکن اس میں تو سب صاف ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جب وہ وضاحت سے اس میں مینشن ہے کہ اسی چیز کے پیسے دیے جائیں گے، فیس دی جائے گی جو ریکور ہوگی. تو ریکور کیا ہوا ہے یا کیا یہاں پہ ہمارے اکاؤنٹس میں آئی ہے کوئی چیز؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی بہت بڑی رقم آ جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر 1 کروڑ نکلتے ہیں تو وہاں پہ اگر 10 لاکھ روپے بھرنے پڑتے ہیں فیس، 20 یا 25 لاکھ، تو وہ تو سمجھ آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آتا ہے، مانتا ہے، سمجھ آتی ہے. لیکن کچھ ملے ہی نہ اور اربوں روپے ہمارے چلے جائیں تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. اور نیب جب سمری موو کر رہی ہے ای سی سی کو، نیب کے پاس خود یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، پہلا سوال یہ آنا چاہیے. اور میں نے کل بھی بیرسٹر شہزاد اکبر سے پوچھا، آربیٹریشن میں یہ سوال نہیں اٹھا، اپیل میں نہیں اٹھا، جب نیب نے سمری موو کی اس میں نہیں اٹھا، ای سی سی میں نہیں اٹھا، منسٹر صاحب سے میں نے پوچھا کابینہ میں اٹھا. تو یہ اس کے ریکوری کے بغیر ہی یہ سارے پیسے ریلیز کر دی، اور جن منسٹرز نے کابینہ میں اپروو کیے وہی منسٹریل کمیٹی بن گئی ہے. تو یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ کمیٹی صرف گونگلوں سے مٹی جاڑے گی؟ سر دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں 2000 سے لے کر جو ابھی تک 20 سال کا جو معاملہ ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہم جو 25 ملین 28 ملین ڈالر جو ہار گئے تو ہم نے فوراً جا کے بینک میں پیسے رکھوا دیے. حالانکہ ہمارے پاس تو ساورن امیونٹی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک بات کہ ہمارے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ فریز ہی نہیں ہو سکتا جتنے پیسے بھی رکھے ہوں. نمبر دوسری کہ کبھی ہمارے ہائی کمیشن میں $1,00,000 سے اوپر نہیں ہوتے پیسے. اب سچی بات بتا رہا ہوں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں ہمارے ہائی کمیشن ہر جگہ پہ. ہمارے 150 ہائی کمیشن ہیں، اگر ہم 10 بلین بھی رکھیں تو مطلب تو $1.5 بلین سے زیادہ ہو سکتا ہے. ہم اتنے پیسے کہاں رکھ سکتے ہیں؟ یہ کسی نے پیسے رکھوائے تاکہ وہ فریز ہوں، تاکہ وہ جائے اور اس کو جو بھی اس کا وہ معاوضہ ملے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ساورن کے اوپر کس نے ویور دیا کہ یا کس اکاؤنٹ میں آپ نے رکھا ہے جس کے اوپر ساورن امیونٹی نہیں تھی؟ یہ حیرت ہے. یا آپ نے ویور دیا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی طرف آتا ہوں اور میں آپ کو وہ لیٹر دکھا دیتا ہوں جس پہ یہ اپروولز ہوئی، فیصلہ آیا، اپیل کا فیصلہ آیا. اور یہ ناظرین یو بی ایل کا لیٹر ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نیب کو لکھا جا رہا ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل آفس، سیکرٹری فائنانس ڈویژن، ڈی جی یورپ، ڈائریکٹر یورپ فورن آفس کے وہ انوالوڈ ہیں، شامل ہیں اس میں، جن کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور یو پی ایل ہائی کمیشن کی اجازت سے لکھ رہا ہے کہ جناب جو پیسے آپ نے ہمارے پاس رکھوائے تھے 30 دسمبر تک ہم نے یہ پیمنٹ کرنی ہے، وہ تھوڑے سے کم پڑ گئے، تو ایڈیشنل پیسے یہ بھیجے جائیں. تو ای سی سی نے نومبر میں یہ اپروو کر دیا تھا، اور پھر $28.7 ملین پورے کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک دن کے اندر ناظرین یہ پیمنٹس کلیئر کر کے وہاں بھجوائی ہیں. اور ہائی کمیشن جو ہے اس کا $2.5 ملین ہم نے ایک دن میں بھجوائے ہیں، اور پھر یہ اگلے دن وہاں سے کلیئر بھی ہو گئے. یہ وہ لیٹر ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سچ ہریڈ ڈیسیژن میکنگ، اور اتنے مزے سے پیسے وہاں چلے گئے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، دیکھیں یہ جو ہم ایک 6 بلین کا جو اس سے ہارے ہیں ریکوڈک سے، دیر از نو وے وہ 6 بلین کبھی مر کے بھی کلیکٹ نہیں کر سکے گا. وہ آج بھی اگر آپ نیگوشیٹ کریں نا تو وہ $700-800 ملین میں 10% میں 12% میں وہ نیگوشیٹ ہو جائے گا. یہ کمپنی تو بینکرپٹ تھی. پہلے آپ نے 2008 میں کسی نے $1.5 ملین دے دیے کسی اور کمپنی کو.
اس کے بعد انہوں نے اس کو بینکرپسی سے نکالا, پھر کسی نے $2.25 ملین دے دیے, اس کے بعد انہوں نے یہ کیس کرا, انہوں نے ایک پیسے کا کام نہیں کرا. یہ مساوی صاحب جیل جا چکے تھے, یہ کمپنی 3 دن پہلے رجسٹر ہوئی ہے ہمارے کانٹریکٹ سے پہلے, اس نے آج تک زندگی میں کسی اور کمپنی کا یہ کام نہیں کیا ہے. مطلب یہ کون سی ایکسپرٹیز تھی اس کمپنی کی, یہ کیا آپ اس نے کر کے دے دیا, وہ سب چھوڑ دیں. اس نے تو یہ جان بوجھ کے نکالی بینکرپسی سے کمپنی. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, یہ ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہے کہ $300 لگا کے $32 ملین آپ کما لیں 20 سال میں, اور 78% آپ کو انٹرسٹ ریٹ ملے گا, 10,666% ریٹرن آن دا انویسٹمنٹ ان 20 ایئرس. یہ بزنس ماڈل دنیا میں کہیں اور آپ کو ملا ہے آج تک؟ سر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ کہیں نہیں ملا ہے, اور یہ وہی بزنس ماڈل ہے جس کے تحت یہ پھر سے بات کریں گے. یہ بلین کی اور 2 بلین کی جو باتیں کر رہے ہیں, یہ پھر آج سے 5-7 سال بعد ہمارے ملک سے $100-150 ملین چلے جائیں گے. یہ موساوی صاحب کے اور ان کے بچوں نے بڑی اچھی یارڈ خرید لینی ہے ساؤتھ آف فرانس میں, ہم نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو میں واپس سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑا اسٹرکٹلی معلوم کریں کہ یہ کس کا کانٹیکٹ تھا پچھلے 1-2 سال میں مساوی سے, اور کس نے اتنی یہ جلدی کروائی ہے یہ سمری پاس کروانے کے اندر, یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ بالکل, منسٹر صاحب بیٹھے نا ہمارے پاس, آپ کے سوال ڈائریکٹلی منسٹر صاحب جواب دیں گے. کس نے یہ جلدی سمری منسٹر صاحب اپروو کروائی ہے, وہ اسی پروسیس سے آئی ہے یا جلدی سے اپروو ہوئی ہے؟ دیکھیں ارشد صاحب, میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ جب اس ملک کے اندر 2000 میں $7.3 ملین 104 ارب روپے نیب کو شہباز شریف صاحب واپس دیتے ہیں, اور پھر آتے ہیں اور پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں نیب سے, اور الیکشن لڑتے ہیں اور اس کا CM بن جاتے ہیں, تو اس ملک کے ساتھ میں اس سے بڑا مذاق کیا دیکھ رہا ہوں, اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا مذاق اب مجھے نظر آ رہا ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ میں مفتاح صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب کو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو میرا ایمان ہے. ہم تینوں گیسٹ, میں عمران خان صاحب کے لیے قرآن اٹھا سکتا ہوں, میں اس زمانے میں کوئی کسی کے لیے قرآن نہیں اٹھا سکتا, میں قرآن اٹھا سکتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان ایماندار آدمی ہے. کیا یہ دونوں آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے قرآن اٹھا سکتے ہیں کہ ان دونوں کے لیڈر ایماندار ہیں, نواز شریف اور زرداری صاحب؟ چلیں ابھی انصاف کر لیں, اگر مار بھی پڑے گی اللہ کی طرف سے غلط چیز کے اوپر تو پھر ہمیں پڑے گی نا. بہت اچھی ہے, اور عام آدمی آپ کی بات کے ساتھ بہت ایسوسیٹ بھی کرے گا, لیکن سوال ایکشنز کا آ رہا ہے نا کہ جو کام پہلے چل رہا تھا وہی کام اب بھی ہو رہا ہے, اور یہ پیسے جو مفتاح صاحب کا سوال تھا کہ اتنی جلدی کیسے یہ پروسیس ارشد صاحب, میں آپ سے ایک منٹ ارشد صاحب, دیکھیں ارشد صاحب, آپ کو کئی سالوں, ایک منٹ مفتاح صاحب, آپ کو ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی, ہم جرنلزم کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں, اور جب آپ یہ ہزاروں کی تعداد میں کاغذ لے بھی آتے ہیں, پہنچ بھی جاتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, جس کا ایکسس پاکستان میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا, آپ بھی آئل آف مین کی گورنمنٹ پہ جائیں, آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اتنی بڑی رقم سائفن ہو گئی ہے اور سب سو رہے ہیں, تو اگر یہ آپ ہیلپ پاکستان کی کر دیں تو ہم سر آپ کو کندھے پہ بٹھائیں گے. اے بھی ساڑھے تے پا دیا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف میں میاں نواز شریف کے لیے قسم کھا سکتا ہوں, قرآن اٹھا سکتا ہوں, بلکہ اپنے آپ کے لیے بھی کہتا ہوں, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میری کوئی باہر پراپرٹی ہے جو میں نے ڈکلیئر نہیں کری ہے, وہ حکومت پاکستان, میں قرآن پہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک تو میری کوئی ڈکلیئر ایسی پراپرٹی نہیں ہے باہر یا اندر. سر آپ کی بات کر نواز شریف کے لیے قرآن اٹھائیں گے تو میں نہیں سر میں نواز شریف کی بات بھی کر رہا ہوں, میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنے لیڈر کی قرآن اٹھائیں گے کہ 1 روپیہ کرپشن قرآن اٹھانے والی باتوں سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. دیکھیں نا ڈاکومنٹ پہ بات کرتے ہیں نا. ارشد ملک کہاں ہے بھائی؟ ارشد شریف ہے, ارشد ملک کہاں ہے بھائی؟ ارشد شریف بگلا گئے آپ تو ابھی سے. معاف کرو. نہیں سر, مفتاح بھائی یہ $7.3 ملین بھی آپ ہی کے شہباز شریف نے دیے تھے نیب کو. کیا پٹاخے تھے یا شبرات تھی یا شادی کے کھانے کے پیسے دیے تھے یا کسی برتھ ڈے پارٹی کے پیسے تھے؟ یہ دیے اور پھر لیے. آپ مجھے بات کرنے دیں. اچھا آپ بات کمپلیٹ کریں, بات کمپلیٹ کریں جلدی سے پلیز. آپ گھبرائیں نہ, بات کرنے دیں. آبویسلی میں نواز شریف کے لیے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, قرآن پر اپنے ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنے آپ کے لیے تیار ہوں. کیا فیصل واڈا اپنے آپ کے لیے تیار ہے یہ بولنے کے لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسی باہر پراپرٹی نہیں ہے جو ڈکلیئر نہیں ہو, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے؟ ہاں 100% لینے کو تیار ہوں. اچھا ہم اس کو تھوڑا سا بات آگے ہے, وہ ڈکلیئرڈ ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, اور سر میرے باپ دادا نے سیاست نہیں کی ہوئی, ناصر حسین شاہ نہ کوئی گورنمنٹ سر. چلے میرا خیال بریک لے لیتے ہیں, آپ سب پانی کا گلاس کے ایک پیئیں, پھر ناصر حسین شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ. Fly with PIA and save gold.
Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.